السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ دفینہ کے بارے میں ایک دلچسپ واقعہ۔ دفینہ کہتے ہیں زمین میں چھپا ہوا خزانہ کو۔ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے یا سنتے ہوں گے کہ کسی شخص کو زمین میں دفینہ ملا ہے، زمین میں خزانہ ملا ہے۔ آپ سنے ہوں گے، دیکھے نہیں ہوں گے تو سن رہے ہوں گے۔ تو یہ بات بالکل سچ ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ زیورات، سونے، چاندی وغیرہ کو گاڑ کے رکھتے تھے، دفن کر کے رکھتے تھے۔ بینک تو تھا نہیں، تو بادشاہ لوگ بھی گاڑ کے رکھتے تھے، اور پھر دوسرے بادشاہ چڑھائی کر کے اس بادشاہ کو یا تو مار دیتے تھے یا بھگا کر اس کے دیش پہ قبضہ کر لیتے تھے۔ تو اس نے جو چیز دفن کی ہے وہ اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں رہتا تھا، تو وہ یوں ہی رہ گیا، وہ دفینہ ہو گیا۔ یا اللہ رب العزت قارون کا خزانہ بھی اسی زمین میں دبا دیا، اسی زمین میں وہ دھس گیا۔ تو کبھی کبھی وہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے، کسی بندے کی قسمت میں آ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے کی ایک چیز ہوئی کہ ایک شخص کھیت میں ہل چلا رہا تھا، کھیتی کرنے کے لیے کھیت کو تیار کر رہا تھا۔ تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کھیت کے اندر سے ایک بہت بڑا گھڑا میں کچھ گھڑا نکلا۔ جب اس گھڑا کو باہر نکالا اور اس کو کھولا تو بہت سارے مال و زر اس میں، بہت ساری چاندی، بہت سارے سونے اس میں جو ہے بالکل۔ اب دیکھ کے یہ دنگ رہ گیا۔ اب یہ شخص جو اپنی زمین تیار کر رہا تھا فصل اگانے کے لیے، یہ اس زمین کو خریدا تھا کسی سے، نئے میں ہی خریدا تھا۔ تو اب اس زمین مالک کو بلایا اور کہا کہ بھائی، میں نے تو آپ سے زمین خریدی ہے، میں نے یہ خزانہ تو نہیں خریدا ہے، لہٰذا یہ خزانہ آپ کا ہے، آپ لے جائیے اور اس کو اپنے کام میں لے آئیے۔ اب زمین مالک بھی اتنا ہی ایماندار، جو زمین بیچا تھا جس نے، اس نے کہا بھائی، میں نے جب تک کھیتی کیا کبھی بھی آج تک مجھے یہ سب نہیں ملا، آپ آج نے خریدا ہے، میں نے بیچ دیا، اب آپ کی قسمت سے آپ کو وہ ملا ہے تو وہ آپ کا ہے، اب تو ہم نے بیچ دیا ہے، اس میں کچھ ہمارا رہا نہیں، یہ آپ کا ہے۔ اب اس دونوں میں لڑائی ہوئی، وہ کہتے تھے کہ ہم نہیں لیں گے، وہ کہتے تھے ہم نہیں لیں گے۔ چونکہ زمانہ جتنا نبوت سے قریب ہوتا ہے، اس زمانے کے اتنے نیک انسان بھی ہوتے ہیں، اور جو زمانہ دور ہوتا جاتا ہے نبوت سے، تو انسان بھی اسی کیٹیگری کا پیدا ہوتا جاتا ہے، اتنی ہی برائیاں پھیلتی ہیں، یا لوگ اتنے ایماندار نہیں ہوتے جتنے نبوت کے زمانے کے قریب کے لوگ ہوتے تھے۔ تو دونوں میں جب چیم و غنیاں ہوا، لڑائیاں ہونے لگی، لڑائیوں کی نوبت آئی، تو ایک شخص کو، کچھ لوگوں کو بطور پنچ لایا گیا اور دونوں شخص اس میں حاضر ہوئے اور اپنی اپنی بات دونوں نے کی۔ اب ان پنچوں نے مل کر یہ طے کر دیا کہ ٹھیک ہے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا ہے؟ تو ایک شخص نے اس میں سے کہا کہ ہاں مجھے ایک لڑکی ہے۔ کہا بالغ ہے؟ کہا ہاں ہے، بالغ ہے۔
اور دوسرے شخص سے پوچھا جس کی زمین پہلے تھی اس نے بیچ دیا، اس سے پوچھا آپ کو لڑکا ہے؟ کہا ہاں ہے۔ تو کہا بس ایک کام کیجئے، یہ دونوں آپ کا لڑکا ان کی لڑکی دونوں کی شادی ہو جائے، دونوں سے نکاح دونوں کا نکاح ہو جائے، اور پھر یہ دفینہ ان دونوں کو دے دیے جائیں۔ یہی فیصلہ ہوا، پھر دونوں کا نکاح اسی مجلس میں ہوا اور یہ دفینہ ان کے حوالے کر دیا گیا۔ تو غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ آج اگر 4 آنے کی چیز بھی اگر ہمیں سڑک پہ ملتی ہے یا کہیں گری پڑی چیز مل جاتی ہے تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اس کی گری پڑی چیز کو نہ لیں۔ شریعت میں یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی چیز ملی تو آپ اس کو اٹھا لیں اور اس کا اعلان کریں کہ بھائی فلاں چیز، یہ نہیں بتلاویں کہ وہ چیز کیسی ہے، اس کی رنگت کیا ہے یا پیسے ہیں تو کتنے مقدار میں ہے، یہ نہ بتائیں، صرف اتنا بتائیں کہ مجھے ایک چیز ملی ہے، یہ کس کی ہے۔ اگر آپ اس چیز کا نام لے کے کہیں گے، اس کی شکل بتا دیں گے، روپیے کی تعداد بتا دیں گے، گنتی بتا دیں گے تو سب کہے گا ہمارا ہے۔ تو آپ مبہم انداز میں بولیں کہ بھائی فلاں چیز ہم کو تو ملی ہے، اس کی مقدار کیا ہے وہ نہ بتائیں۔ اگر روپیہ ملا ہے تو کہیے کہ ہم کو روپیہ ملا ہے، کتنا ملا ہے یہ نہ بتائیں۔ اگر وہ کہہ دیتا ہے، کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میرا ہے، تو اس سے پوچھئے کہ کتنا ہے، پھر وہ بتائے گا، پھر آپ اس کو دے دیں۔ لیکن تلاشنے کے باوجود بھی وہ نہیں ملا، اس چیز کا مالک نہیں ملا، تو پھر ایسی صورت میں آپ اس کو لے کر کسی غریب کو صدقہ کر دیں، یا آپ غریب ہیں تو خود اس کو رکھ لیں اور اس کو اپنے مشرف میں خرچ کریں۔ اب آپ نے کسی کو صدقہ کر دیا یا آپ نے اپنے مشرف میں اس کو خرچ کر لیا تو پھر وہ مالک کا پتہ چل گیا بعد میں۔ تو اب آپ نے جتنا صدقہ، یعنی جو چیز صدقہ کر دیا ہے وہ آپ کو خرید کے دینا پڑے گا اس کو۔ اگر روپیہ ہے تو اتنے روپیہ آپ اس مالک کو آپ کو دینے پڑیں گے۔ اگر کوئی سامان ہے تو وہ سامان خرید کے اس مالک کو دینا پڑے گا۔ تو لہٰذا بعض لوگ کوئی چیز 10-20 روپئے 150 روپئے راستے میں ملتا ہے ان کو، لے کے فوراً جاتا ہے مسجد میں پہنچا دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے ہم بہت بڑا ثواب کا کام کیے ہیں۔ بھائی مسجد میں نہیں پہنچائیے، اس کے مالک کی تلاش کیجئے، یا نہیں تو پھر اگر مالک نہیں مل رہا ہے تو کسی غریب کو دے دیجئے، جب وہ مالک آ جائے تو پھر آپ کو دینا پڑے گا وہ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔